ایک سوال یہ ہے کہ مائکرو فون سے نماز ہوگی یا نہیں؟ مائکرو فون یعنی ایک تو لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ مائک یا یہ فون پہ جو آواز آتی ہے؟ اچھا، تو مائک سے متعلق تو بہت مشہور ہمارے اکابر علماء کے فتاویٰ ہیں، خاص طور پر سرکار مفتی اعظم عالم تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کا فتویٰ آپ نے تحقیق فرمائی کہ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے، یعنی مائک سے ہو کر کے ایمپلیفائر وغیرہ سے ہوتے ہوئے وہ آواز اسپیکر سے بلند ہوتی ہے، تو وہ آواز جو اسپیکر سے بلند ہوئی وہ اصل متکلم کی آواز نہیں ہے بلکہ اس کی نقل ہے، اور آواز کی جو نقل ہوگی تو یہ صدا کے مثل ہے، یعنی صدائے باز گشت، جیسے آپ کسی خالی مکان کی طرف پہاڑ کی طرف زور سے آواز دیں تو وہاں سے لوٹ کر کے آواز آتی ہے، اس کو صدائے باز گشت کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس صدائے باز گشت پر اگر کسی نے اقتدا کی، یعنی امام کی آواز گئی اور وہاں سے لوٹ کر کے آئی، گنبد میں آواز دی اور وہاں سے لوٹ کر کے آئی، اس پر کسی نے اقتدا کی تو اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ اسی پر مائک کی آواز کا قیاس کیا کہ جیسے صدائے باز گشت پہ اقتدا صحیح نہیں ہے تو اسی طرح سے اسپیکر پہ جو آواز آتی ہے اصل متکلم کی آواز نہیں، کہ متکلم کی آواز تو مائک پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہاں مشین اور بجلی کے ذریعے اس کی نقل تیار ہوتی ہے اور اسی کو ایمپلیفائر وغیرہ کے ذریعے اور قوت بڑھا کر کے اسپیکر سے وہ آواز جو ہے وہ تیز خارج ہوتی ہے، کیونکہ یہ یہاں سے وہاں تک جو عمل ہے تو اس میں ہوا کا گزر نہیں ہے، اور آواز جو جاتی ہے وہ ہوا کے ذریعے جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ متکلم کی آواز تو مائک پر ختم ہو گئی ہے، اب اس کی نقل تیار ہوئی ہے۔ اب اس آواز پر اگر کوئی رکوع سجدہ انتقالات صلات کرے گا تو یہ تلقم من الخارج ہے۔ تلقم من الخارج مطلب یہ ہے کہ نماز کے باہر سے لقمہ لے لینا، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی نماز میں نہیں ہے اور وہ کہے کہ بھائی امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب اس کی آواز سن کر کے کوئی رکوع کرے تو یہ تلقم من الخارج ہے اور اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ اسپیکر کی جو آواز ہے اس پر اگر کوئی مصلی اقتدا کرتا ہے، اس آواز پر رکوع سجدہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ تلقم من الخارج ہے اور مفسد صلات ہے۔ اور اس دور میں جو اکابر علماء تھے ان لوگوں نے اس فتوے کی تصدیق کی، جیسے حضور صدر الشریعہ، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، اور حضور سید العلماء، حضور محدث کبیر، بڑے بڑے علماء، حضور مفسر اعظم، ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی، بلکہ حضور محدث اعظم ہند کچھوچھوی علی رحمت و رضوان نے تو یہ لکھا کہ ھذا حکم العالم المطاع، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا اتباع، کہ یہ حکم، یہ فتویٰ جو ہے یہ ایسے عالم کا ہے جس کی اطاعت، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور ہمارے اوپر سوائے پیروی اور اتباع کرنے کے کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں پیروی کرنی ہے۔ تو اب یہ چیز ہے، اس زمانے میں اکثر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے، بہت سی جگہ ہے کہ امام اس پر راضی بھی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن یا تو وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے ٹرسٹ سے مجبور ہے، یا عوام میں
کسی طرح کا خلفشار فتنہ فساد ہونے لگتا، اس سے وہ ان کی جبر کی وجہ سے مجبور ہے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے لیکن وہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کہیں اگر ایسا ہے، امام مجبور ہے، ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، تو ہمارے علماء کرام نے اس سلسلے میں جو مجلس شرعی ہوئی، تو جس میں حضور تاج الشریعہ بھی تھے، حضور محدث کبیر بھی تھے، حضور شارح بخاری بھی تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ امام مصلی نہ چھوڑے بلکہ مکبر رکھے، اور وہ مکبر جو ہے وہ امام کی اصل آواز پہ تکبیر کہے، پھر دوسرا مکبر جو ہے مکبر کی اصل آواز پہ، یعنی مائک سے جو آواز گئی ہے اور اسپیکر سے جو آواز بلند ہو رہی ہے، تو اسپیکر والی آواز پہ نہ تو کوئی تکبیر کہے اور نہ ہی نمازی جو ہیں اسپیکر کی آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کرے، بلکہ امام کی اصل آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے لوگ امام کی اصل آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کریں، اور وہاں مکبر ہو، مکبر امام کی اصل آواز پہ تکبیر کہے، تو مکبر کی اصل آواز پہ جو لوگ رکوع سجدہ وغیرہ انتقالات نماز کریں گے ان سب لوگوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ایسی اگر دوسرا مکبر ہے تو وہ دوسرا مکبر بھی اسپیکر کی آواز پہ نہیں بلکہ مکبر یا اصل امام کی جو آواز تک پہنچ رہی ہے اس پر وہ تکبیر کہے، اور اس کی تکبیر سن کر کے جو لوگ بھی انتقالات نماز کریں گے رکوع سجدہ وغیرہ ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، اور لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ یہ مسئلہ یہ ہے، فساد نماز اس سے لازم ہے، لہٰذا آپ لوگ بجائے اس کے کہ اسپیکر کی آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کریں، آپ لوگ امام کی اصل آواز پہ یا امام کی اصل آواز پہ جو مکبر تکبیر کہہ رہا اس کی اصل آواز پہ رکوع سجدہ کریں، تو آپ کی نماز میں کسی طرح کا فساد لازم نہیں آئے گا۔